السلام علیکم، گڈ بائے، نمستے، سلام، ست سری اکال۔ آج ہم پھر ایک پروگرام بنانے جا رہا ہوں آپ کا خدمت میں، جس کا پیارا سا ننھا سا بچوں کے لیے، اس دیش کا، اس گھر کا، اس دنیا کا آنے والے پھولوں کا کلی۔ آپ تب پھولوں کا کلی بن سکتے ہیں جب آپ پھولوں کا کلی کا کام کریں۔ تو پیارے سے بچوں کو ہم آج خصوصی طور پر آپ کا سامنے آیا ہوں، جو کہ 5 سال سے لے کر 18 یا 16 17 سال تک کے عمر کے بچوں کے لیے۔ آپ کا زندگی وہی 5 سال سے لے کر 16 سال تک میں آپ کا زندگی بنتا ہے۔ میں نے خود آزمایا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی آج کل آپ کو یوٹیوب میں، آج کل آپ کو دنیا میں بہت سارے سنانے والے آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہر کوئی بڑے لوگ کو کہانی آپ سنتے ہیں، بڑے لوگ آپ کو سپیچ کرتے ہیں، بڑے لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں، لیکن گورن میں ان کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن سنی ہوئی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کئی یوٹیوبر ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، تو ہمیں سننے کو ملتے ہیں، بہت غضب کی باتیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک کہانی بتا دوں کہ ایک آدمی تھا، بہت بڑا تبلیغی، لوگوں کو کہتا تھا سچ راستے میں کام کرو، اچھا کرو، پیار سے رہو، مطلب بہت بڑا لمبا چوڑا تقریب کرتا تھا، لیکن لوگوں کو ان کا باتیں بالکل اثر نہیں ہوتا۔ تو کسی ایک اچھا اور ایک سمجھدار آدمی نے کہا، یار یہ بولتا بہت ہے لیکن لوگوں کا سمجھ میں بالکل نہیں آتا، کیا وجہ ہو سکتے ہیں؟ ان کے گھر میں آیا اور پوچھنے لگا، بھائی آپ کا میاں بہت لمبے چوڑے سپیچ کرتے ہیں، اتنا محنت کرتے ہیں لوگوں کا بیچ میں آ کر، لیکن لوگوں کا اثر نہیں پڑتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا کمیاں ہے؟ تو انہوں نے کہا، بالکل وہ عبادت گزار ہے، سچا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ان کی کوئی کمی نہیں ہے، ہاں ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتا ہے۔ تو ہاں ایک کمی ہے ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کرتا ہے، بس شام کو آنے کے بعد ایک گھونٹ شراب پیتا ہے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، یعنی رحم والا ہے کر کے شراب پیتا ہے۔ تو پھر آپ آج بتا دینا، جب شراب کو ہاتھ لگاتے ہی آپ کہنا اوپر والا بہت بڑا غصے والا بھی ہے، جو انسان غلط کرتے ہیں اس پر بہت بڑا غصہ بھی کرتا ہے۔ تو اس نے سوچا، یار آج تک میں نے اوپر والے کا رحم دل تو سنا، رحم ہر کسی کے اوپر مہربان تو سنا، لیکن ہر کسی کے اوپر غصہ کرتے ہیں، پھر ظلم ڈالتے ہیں ان کے اوپر، ایسا بات ہے ہم نے نہیں سنا۔ تو انہوں نے سوچا آج کے بعد میں اس شراب پیوں گا نہیں، کیونکہ یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ شراب سے انسان کا معاشرہ بدل دیتے ہیں، شراب کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ روڈ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس نے اس دن سے شراب پینا بند کر دیا، شراب کا گلاس کو دیوار پہ مارا۔ دوسرا دن سے پھر اس نے تبلیغ کرنا شروع کیا، لوگوں کو پیار محبت کے پیغام دینا شروع کیا، سچائی کا پیغام دینا شروع کیا، لوگوں میں اثر پڑنے لگا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، میں ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ خود کام کرے، اچھا کام کرے، پھر لوگوں کو سمجھائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو آج میں آپ کا سامنے، بچوں کا سامنے اس لیے آیا کہ آپ کا عمر ضائع ہونے سے پہلے آپ کو کچھ تربیت عملی طور پر آپ کو بتانے کے لیے ہم یہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں۔ ایک پتا جی تھا، ایک بیٹا، ایک دادا۔ تو جب وہ بچہ چھوٹا تھا، چھوٹے عمر میں، اس نے دیکھا کہ اس آدمی نے اپنا پاپا کو ایک تھپڑ مارا، لیکن وہ چھوٹا تھا، اس کو دماغ میں آیا، یار اس نے میرے دادا کو تھپڑ مارا، اس کے دماغ میں بیٹھے رہا، زیادتی کی اپنا پیتا کے اوپر۔ تو جب زمانہ گزرتا گیا، سال بڑھتا گیا، کسی دن وہ لڑکا بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد اس نے اپنا پتا جی کو ایک تھپڑ مارا۔
मारने के बाद पिताजी ने बोला, बदतमीज़, तुमने ये किसने सीखा, तुमने अपना पापा को थप्पड़ मारा, ये वो। तो उस बेटे ने कहा, पापा जी आपने सीखा, जो आप अपना पिताजी को थप्पड़ मार सकता है तो मैं अपना पिताजी को क्यों थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कहानियाँ हैं। एक कहानी बताते हैं। एक घर में एक दादा था, काफ़ी आवारा था। तो उसने उनके घर में मेहमान आते थे, लोग आते थे, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, यार एक बूढ़ा आदमी इस घर में रहें तो हमारे घर का शान ख़राब हो रहे हैं। तो उसने किसी दूर जगह पे रखने लगा, बोला पिताजी आप यहाँ रहेंगे। पिताजी को उठाकर उस दूर वाला कमरे में लेके गया, रखने लगा। तो अपना बेटे से कहा, बेटा दादा के लिए कंबल लेके आओ। तो उसने कंबल लाने के लिए अपना बेटा को भेजा। तो बेटे ने कंबल को फाड़ के आधा लेके आया, आधा उसने वहीं पे छोड़ के आया। तो बेटा इसका आधा हिस्सा कहाँ है? तो पिताजी आधा हिस्सा तो मैंने कल आप जब बूढ़ा हो जाएंगे तो आपको पहनाने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो उस पिताजी को सोचा, यार कल मैं यार यही सलूक मेरे साथ भी होगा। तो उसके बाद एक कहानी फिर मैं आपको बता दूं इसी तरीके से, कि एक आदमी ने अपना पिताजी को फेंकने के लिए लेके गया। कहाँ पर? दरिया के किनारे लेके गया। तो पिताजी ने कहा, नहीं जी, नहीं यहाँ से मत फेंको, क्योंकि यहाँ पर मेरे दादा ने मेरे पापा ने मेरे दादा को फेंका है। तो फिर थोड़ा आगे लेके गया, तो फिर वहाँ से फेंकने लगा, नहीं नहीं यहाँ मत फेंको, मेरा परदादा ने यहाँ से फलाना अपना दादा को फेंका। तो उसको समझ में आया, यार यही सलूक तो मेरे साथ भी होंगे। तो बेटा देखो, आप जो अपना पापा को सलूक करते हैं, अपना मम्मी के साथ जो सलूक करते हैं, वही सलूक आपको वापस मिल के आएंगे। लेकिन वो तरबियत कहाँ से मिलता है, हम आपको ये बताने जा रहा हूँ। वो तरबियत आपको कहाँ से मिलता है? तो अब मसला रह गया, वो तरबियत कहाँ से मिलता है। तरबियत एक ऐसा है बेटा, आप बेटा बेटियों को मैं मुखातब होकर कह रहा हूँ, हम हर वक्त कहते हैं हर बच्चों को, जहाँ कभी मैं स्कूलों में भी जाते हैं या कभी बच्चों से मिलता है, तो हम अपना हालत ज़िंदगी बयान करते हैं लोगों को। हम कहते हैं कि मैं 5 साल से मम्मी पापा से बिछड़ गया, चाचा मामू ताया कोई रिश्तेदार नहीं था मेरा, मैं और मेरा दोनों छोटा भाई, हमारे पास हमें थप्पड़ लगा तो भी हमें बचाने वाला नहीं, हमें ज़्यादती हुआ तो भी हमें बचाने वाला नहीं। तो हमारा उम्र में हम सिर्फ यही कहूँगा कि कोई हमारा आगे पीछे नहीं था, सिर्फ सिवाय इंडियन आर्मी अपने जगह पे, लेकिन हमारा देखभाल, हमें खाना राशन पानी तो दिया, लेकिन सिस्टम अलग होता है, हम गाँव के बीचों बीच रहना होता है। तो मुझे झूठ बोलने का हिम्मत ही नहीं रहा, शरारत करने का हिम्मत ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि शरारत करेगा तो थप्पड़ लगने वाला है, झूठ बोलेगा तो थप्पड़ लगने वाला है, जिसका वजह से आज आपका सामने खड़ा हूँ ग्वाली। पूरा लद्दाख, पूरा बल्तिस्तान आप सब ने सुना है। जब मैं बल्तिस्तान गया तो कई वीडियो यूट्यूब में डाल रखा है, एक लवारिस बच्चे को, एक बेनामी यतीम बच्चे को पाकिस्तान बल्तिस्तान में कई डिस्ट्रिक्ट लेवल में तकरीब हुआ, कम से कम पता नहीं कितना 100 से भी ज़्यादा होगा, स्कूलों में मुझे बुलाया, चला गया। वो क्यों? किसने सीखा? सिर्फ शराफत ने सीखा। बाकी मुझे सिखाने वाला, मुझे तरबियत देने वाला, लोगों को स्कूल में जाके सिखाते हैं, मास्टर सिखाते हैं, लेकिन ना मास्टर, ना स्कूल, ना मम्मी, ना पापा। लेकिन आज आप मैं अपना काम के बारे में आपको गिन लूँ, पेंटर भी मैं खुद करता हूँ, डिज़ाइनर भी मैं खुद हूँ, आर्किटेक्चर भी मैं खुद हूँ, प्लस्तर भी मैं खुद करता हूँ, वॉलीबॉल में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल तक खेलने का सलाहियत रखता हूँ, क्रिकेट भी मैं खेलता हूँ, और आपका पास मैं डॉक्टर का काम भी करता हूँ। तो हम आपको क्या कहते हैं, उसके बाद आगे मैं आपको क्या कहूँ, शेर व शायरी भी मैं करता हूँ, गाना भी मैं गाता हूँ, और मौलवी भी मैं करता हूँ। मैंने इसी गाँव में कई साल मेरे पेश इमाम का मैंने काम भी किया,
اور اسی طرح انگنت میں کام مجھے جانتا ہے، میں کرتا ہوں۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ سوچتے ہیں یہ اپنا جو فخر کر رہے ہیں، میں فخر کی بات نہیں ہے کہ یہ سارے چیزیں کس نے سیکھا، یہ سارے چیزیں ہم لوارث تھا، مجھے سچ راستے کے علاوہ غلط راستے میں جانے کا میرے پاس ہمت ہی نہیں رہا۔ تو ابھی آپ بگاڑنے کا مشین کہاں سے آ رہے ہیں؟ سمجھ لو آپ شرابی بن جاتے ہیں، آپ جواری بن جاتے ہیں، یا آپ سکول چھوڑتے ہیں، یا آپ شرارت بن جاتے ہیں، تو کس عمر میں 18 سال تک جو آپ نے سیکھا وہ آپ کا زندگی میں چلے گا۔ وہ کیسے چلیں گے؟ جیسے کہ ایک آدمی بنگالی بولتا ہو، ایک آدمی ہندی بولتا ہو، تو جو بنگالی بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، یا بستی لداخی جو بھی زبان بولتے ہیں، تو 18-15 سال تک اس آدمی نے جو سیکھا ہے وہ پیور بولے گی، وہ اتنا صحیح بولے گی۔ اور آپ 40-50 سال میں آپ وہ زبان سیکھنے کی کوشش کرے گا تو آپ بولے گا ضرور، لیکن اتنا صفائی آپ کبھی نہیں بول پائیں گے۔ تو اس لیے کہ یہ عمر آپ کا 18 سال تک آپ اپنا آپ سے لڑنا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہاں، اس کے بعد میں ہر کسی کو کہتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنا دشمن کون ہے؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن میں پوچھتے ہیں بچوں کو۔ پوچھنے کے بعد بچے کہتے ہیں کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے۔ میں کہتے ہیں کوئی نہیں، صرف اپنا ممی پاپا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو بچے ہنستے ہیں، یار میرے ممی پاپا میرے کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ میرے ممی پاپا میرے دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر میں بچوں کو اس طریقے سے بتاتے ہیں، پیارے بچوں، اس لیے کہ آپ کا ممی پاپا آپ کبھی بھوکا دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ کا ممی پاپا آپ کبھی کام کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ کا ممی پاپا آپ کو کبھی کسی نے کوئی تھپڑ مارا تو ممی پاپا دونوں جا کے اس آدمی کو پٹائی کریں گے کہ تم میرے بچوں کو مارا ہے۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں، ممی پاپا اپنا بچوں کے پیچھے جان دیتے ہیں۔ کبھی پاپا اور ممی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کام کرتے ہوئے۔ یہ صرف میں انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جانور بھی آپ نے دیکھا، جب کوئی مرغی اپنا 4-5 بچہ ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی گائے بکری یا کوئی بھی ہو تو اتنا بچے کو بچانے کے لیے اپنا جان پہلے دے دیتے ہیں۔ تو اتنا اوپر والے نے ہر کسی ماں باپ کا دماغ میں یہ ڈال رکھا ہے، اپنے بچوں کے لیے جان دیتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ، آپ جب مصیبت نہیں اٹھائیں گے، جب آپ بھوکا نہیں رہیں گے، جب آپ کام نہیں کریں گے، تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، جس کو انگریزی میں امپلیمنٹ کہتے ہیں۔ امپلیمنٹ کا مطلب ہے خود کر کے دکھانا، اور تھیوری کا مطلب ہے دوسروں کا بات سننا۔ تھیوری آپ اپنا زندگی میں کتنا کتاب پڑھتا ہوگا، ہزاروں کتاب آپ پڑھتا ہے کسی کی کہانی، لیکن وہ کہانی کہاں تک سچ ہے یا صحیح ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، آپ پڑھتے جاتے ہیں۔ تو آپ اتنا کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو کیوں نالج نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا یہ تھا تھیوری سنی ہوئی بات کتاب میں پڑھا۔ ابھی آپ اپنا زندگی میں کر رہے ہیں، وہ ہے آپ کا عملی طور پر جو آپ کر رہے ہیں۔ جب آپ کرے گا نہیں، آپ سیکھے گا نہیں۔ ایک مصری ایک قلم کی میں بات کرتے ہیں، جیسے مجھے بھی آتے ہیں کا کھا گا ABC آتا ہے، کا کے ایسے آتا ہے، ایل ایسے آتے ہیں، لیکن جب تک ہم اور آپ لکھے گا نہیں، آپ کا رائٹنگ کبھی بنے گا نہیں۔ آپ کا دل میں سوچے گا، آپ کا ہاتھ نہیں چلا پائیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی کام، آپ کا ممی آپ سے کام کرانا کبھی پسند نہیں کرے گا، آپ کو کام کرنا ہوگا۔ آپ کا پاپا آپ کو کام کرانا کبھی پسند نہیں کریں گے، آپ چھپ کے آپ کو کرنا ہے کہ میرا ممی پاپا میرے لیے اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا مجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں، مجھے اتنا فٹ پھٹ رکھنا چاہتا ہیں، یہ سارے چیزیں میرا آنے والا زندگی کے لیے میرے لیے کامیاب نہیں ہے۔ اب رہا سکول، ایک آدمی بچہ سکول جانے کے بعد اس کا ٹیچر اس کو تھپڑ مارتا ہے یا اس کا ٹیچر اس کو کچھ سزا لگاتے ہیں تو بات لے کر اپنا ممی پاپا تک آ جاتے ہیں، مجھے ٹیچر نے مارا پیٹا۔ تو ہم نے بہت سارے دیکھنے کو ملا ہے کہ پاپا یا ممی جا کے ٹیچر سے جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے کے ساتھ تم نے پٹائی کیا، میرے بیٹے کو یہ کیا وہ کیا۔ ہم نے بہت واقعہ سنا ہے۔ یہ آپ کا آگے آنے کا زندگی کا ایک بہت بڑا رکاوٹ آپ کا بن سکتا ہے۔
अगर टीचर ने या प्रिंसिपल ने आपको पिटाई किया हो, आपको सज़ा लगाया हो, तो किसके लिए? शायद टीचर कभी नहीं कहा होगा तुमने मेरे लिए ये लेके क्यों नहीं आया, मेरे लिए वो लेके आए क्यों नहीं आया। तो उसने इसलिए आपको सज़ा की लगाया होगा। आपने जिस क्वेश्चन को याद करना था, आज ने जो आपके लिए जो कुछ सिखाया था वो आपको करना था, आपने नहीं किया, तभी आपको टीचर ने आपको सज़ा लगा दिया। तो ये चीज़ को आप अपने लिए करता है तो आप उस बाप को शिकायत को अपना मम्मी पापा के पास ले जाते हैं, तो फिर मम्मी पापा उस टीचर को बुरा भला शुरू करता है। तो अब बताओ उस टीचर के ऊपर क्या गुजरेगी? अब वो टीचर कितना मायूस होगी, क्या आपको उसका दिल मिलेंगे? तो एक टीचर आपको बिला वजह मार दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बग़ैर मतलब के आपको थप्पड़ मार दिया, तो भी आप चुप रहा, कुछ नहीं कहा, तो टीचर ख़ुद अपना आप समझ जाएंगे कि यार ये बच्चा को मैंने बिला वजह छोटी सी गलती पर थप्पड़ मार दिया। दूसरा दिन उस बच्चा माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, वो टीचर, बेटा मैंने आपको कल पिटाई किया, आप माफ़ करो। तो मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी बता दूं, और टीचर उस्ताद की भी मैं एक कहानी सुनाऊं, मैंने जो सुनी हुई कहानी। एक स्कूल में एक बच्चे ने चोरी किया। चोरी करने के बाद अब उसका शिकायत हो गया कि जी मेरा अंगूठी चोरी हो गया या मेरा पेंसिल चोरी हो गया। प्रिंसिपल को शिकायत किया, तो प्रिंसिपल ने सारे बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद बोला कि सारे बच्चों को बोला कि आंख बंद करो। सारे बच्चों का आंख बंद करवाया। बंद करवाने के बाद फिर उस टीचर ने बच्चों को तलाशी लिया। लेने के बाद एक बच्चे के जेब से वो पेन मिला, वो सामान मिला। मिलने के बाद उसने लेकर आया, उस बच्चे को दे दिया। देने के बाद अब वो बच्चा कितना शर्माया होगा जिसका जेब से पेन चोरी का सामान मिल गया। मिलने के बाद अब वो बच्चा कुछ दिन अरसा गुजर गया, बड़ा हो गया। होने के बाद वो अपना उस्ताद के पास गया, जी उस्ताद जी पेन तो मैंने चोरी किया था, मैंने लिया था, मेरे जेब से मिला, तो आपने मुझे बिल्कुल ऐसा ही सलूक किया कि मुझे पता नहीं चला कभी नहीं। तो मैं हर वक्त सोचता था अब आज के बाद मेरे उस्ताद मेरे ज़्यादती करेंगे, आज के बाद मेरे उस्ताद मुझे बुरे नज़रों से देखेंगे, मुझे बहुत सारे खौफ था। तो आपने मुझे ज़िंदगी में ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, वही प्यार आप देते रहा जब पहले आप देता था। तो उस टीचर ने कहा, बेटा जिस वक़्त मैं आपका तलाशी ले रहा था उस वक़्त मैंने अपना भी आँख बंद कर दिया था कि मुझे मालूम नहीं था किस बच्चे का जेब से ये पेन मिल गया। तो देखिए उस्ताद भी ऐसा ही होना चाहिए। अब मुझे मेरा मजबूरी ये है कि अब मुझे बोलना पड़ता है कि उस्तादों के लिए भी मेरा एक अपील है। जो आप उस्ताद पे सेलेक्ट हो जाते हैं, आप टीचर सेलेक्ट हो जाते हैं, आप प्रिंसिपल सेलेक्ट हो जाते हैं, आप लेक्चरर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप पर भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी समझना चाहिए कि आज आप टीचर सेलेक्ट हो गया तो उसी दिन से आपको कसम खाना चाहिए कि आज का बाद मैं झूठ बोलता था, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। आज का बाद मैं किसी को ज़्यादतियाँ करता था, मैं ज़्यादतियाँ कभी नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं ये बच्चों का ज़िंदगी मेरे ऊपर है। तो जब मैं ख़राब होगा तो मेरे बच्चे भी वही होगा। तो आपको उसी दिन से आपको कसम उठा के सच से काम आपको करना होगा, क्योंकि आज गुरु हो, मौलवी हो, आपका पंडित हो, ये सारे चीज़ें सिर्फ अपना मज़हब तक महदूद रहते हैं। गुरु को तो मिसाल पर हिंदू मानते हैं, मौलवी को मुसलमान मानते हैं, मतलब इस तरीके से पंडित को हिंदू मानते हैं, लेकिन उस उस्ताद को हर कोई मानता है। तो उस्ताद कितना मतलब सही होना चाहिए। बदकिस्मती से रहना पड़ता है, कहना पड़ते हैं कुछ उस्ताद ऐसे भी हमने देखा है कि मतलब ख़ुद झगड़ालू, ख़ुद फसादी, ख़ुद गलत काम करने वाला, तो बच्चा क्या समझेंगे। तो इसलिए मैं हर वक्त उस्तादों को कहते हैं जब आप उस्ताद पे सेलेक्ट हो गया तो उस दिन से आपको सारे चीज़ों को आपने अलविदा कहना है, सिर्फ सच्चा ही रास्ते में आपको रहना है। जब आप सच्चा रास्ते में रहेंगे
تو آپ کا بچے آپ کا کامیاب ہو جائیں گے. جب آپ کا بچہ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کا علاقہ کامیاب ہو جائیں گے, آپ کا علاقہ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا دیش کامیاب ہو جائیں گے, اور اس دنیا میں بھی آپ کا جو شرافت کا اثر آئیں گے, کیونکہ آپ کا زیر تعلیم ہزاروں بچے کامیاب ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج معاشرہ بگڑتے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب, اس کا اصلی جو معاشرہ بگڑنے کا اصلی مقصد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا استاد ہر وقت, استاد میں ایک نفرت پیدا کرنا, استاد بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا, مطلب گاؤں میں معاشرے میں بھی استاد جب جھگڑالو ہوتا تو اسکول جا کے وہ کیا پڑھائیں گے. تو میرا اپیل ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو پسند نہیں آئیں گے, لیکن مجھے ایک ہر وقت میں سمجھتا ہوں وما علینا الا البلاغ کہتے ہیں آرمی میں, جو ہم نے سنا ہے, جو ہمارا دل میں سوچا ہے, وہ آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے. کیونکہ اگر آپ تک نہیں پہنچایا تو اوپر والا مجھے سوال کریں گے, بھائی میں نے تمہارے دل میں یہ سوچایا تھا, تم کو میں نے یہ صلاحیت دیا تھا, تم کو میں نے یہ کام دیا تھا, لیکن تم نے اپنا تک محدود رکھا, لوگوں کو نہیں سمجھایا. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میں یہ باتیں کہتے ہیں, شاید آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگیں گے, یہ مجھے معلوم ہے, کیونکہ میں ایک لوارث اور میں ایک اکلوتا آدمی ہوں, نہ میں پڑھا لکھا ہوں, نہ میں اسکول گیا ہوں, نہ میں بڑا خاندان سے ہوں. تو اس لیے آپ لوگوں کو اچھا تو نہیں لگیں گے, لیکن میں اپنا آپ میں تسلی ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بات جو کہنا چاہیے تھا میں نے کہہ دیا. آج کا بعد یہ جو میرا سر پہ تھا وہ میں نے اپنا سر سے نکال دیا. اب رہا سچ انسان بننے کے لیے ہتھیار کیا ہے, میں آپ کو بتا دوں. تو مسلمان اپنا طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, سر جھکتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اس میں بھی ایک بڑا لوجک ہے کہ اوپر والے نے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو 5 بار اٹھنا بیٹھنا ہر ورزش رکھا ہے کہ شریر کو صحیح مینٹین رکھنے کے لیے. اسی طرح روزہ رکھا ہے. روزہ میں اس لیے رکھا ہے کہ ہمارا شریر, یہ آج کا سائنس اس کو ثابت کر دیا کہ ہمارا سننے میں آیا ہے کہ 28 دن 10 گھنٹہ برابر اگر کوئی روزہ رکھتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں بہت سارے بیماریوں سے اس کو نجات ملیں گے. تو اسی طرح محمد نے جو ہمارے لیے کام کرایا ہے وہ بھی ہمارا فائدے کے لیے. اس کے بعد آپ کا گرو رام چندر جی نے ہمارے لیے کام کرایا ہے کہ بہت سارا قسم ہے عبادت کرنے کا. تو ان عبادت میں بھی ہم اور آپ کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے گرو نانک جی, مطلب ہر کوئی حضرت ایسا جس نے ہمیں کام کرایا ہے, تو وہ سارے چیزیں ہمارا شریر کا فائدے کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرایا ہے. لیکن طریقہ الگ ہے, لیکن کرتا ہے سب وہی. تو اب میں آپ کو کیا کہنے جا رہا ہوں, اصل مقصد یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ایک چیز پہ دنیا کے ہر مذہب پابند ہے, ایک چیز پہ. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں, وہ کون سی چیز ہے؟ انسانیت, پیار محبت. کسی کو دھوکہ دینا ہر مذہب نے برا مانا ہے, کسی کے دل دکھانا ہر مذہب نے برا مانا ہے, کسی کا سامان چوری کرنا ہر کسی مذہب نے برا مانا ہے, کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا. مطلب ایسی چیزیں پہ جب دنیا اتفاق ہے تو سمجھ لو, میں اپنی جگہ پہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا عبادت وہ ہے. سب سے بڑا عبادت کیا ہے جو کہ لوگ سب مطمئن ہے, وہ بڑا عبادت ہے. جیسے ہم بھی کہیں گے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا جب کوئی چنتے ہیں تو ووٹ جس کو زیادہ ملتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے. تو اسی طرح جو کام سب اتفاق زیادہ ہے, پیار محبت سے رہنا, کسی کو دل نہیں دکھانا اور دوسروں کو خوش رکھنا, غریبوں کا خیال رکھنا, اس میں دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہم وہ کیوں نہ کریں, وہ عبادت سب سے بڑا عبادت. تو میں سمجھتے ہیں اب باتیں بہت زیادہ ہو گیا ہے, کہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے, اس لیے آپ شاید سننے میں بھی آپ لوگوں کو پرابلم پڑیں گے. تو اب میں ایک بات پھر کہیں آخر میں, آپ لوگوں کو, پیارے سے بچوں کو, بچپن سے آپ اپنا آپ کو مظلوم بننے کا کوشش کیجئے, نہ کہ ظالم. میں آپ کو مظلوم کس سے کہتے ہیں, ظالم کس سے کہتے ہیں, ہم آپ کو بتا دوں, ایک مثال بتا دوں. آپ خود جانتے ہیں شیر, کتا, بلی جیسے کہ
ایسے چیزیں، ایسے جو جانور سال میں آپ کو پتہ ہے ایک بلی ساتھ میں 8 دن 16 بچے دیتے ہیں، ایک شیر بھی اتنا ہی بچے دیتے ہیں، ایک کتا سال میں 5 6 دن 12 بچے دیتے ہیں۔ ان کا سامنے جب بچہ دیتا ہے تو 6 7 آپ کو سال میں 2 بار دکھائی دیتے ہیں، شاید آپ کو گاؤں میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے۔ آپ بولو کتا کس کو ضرورت ہے؟ نہ آدمی میٹ کھاتا ہے، نہ کوئی میٹ کھاتا ہے، کوئی دشمن نہیں۔ بلی کا بھی کوئی دشمن نہیں، شیر کا بھی کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن سال میں 14 15 بچہ دیتا ہے، آپ سب جانتے دیتا ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کوئی دشمن نہیں ان کا۔ اب ایک بکری سال میں ایک بار بچہ دیتا ہے، ایک گائے سال میں ایک بار بچہ دیتا ہے، لیکن ان بیچاروں کے لیے انسان کو ضرورت پڑا تو بھی ان کا میٹ کے لیے کھاتے ہیں، اور شیر کو ضرورت پڑا تو بھی وہ حملہ کرتے ہیں، کتا کو ضرورت پڑا تو بھی حملہ کرتا ہے، ان کے لیے سب دشمن ہیں۔ لیکن اس کتا بلی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اس ظالم کے لیے اوپر والا دشمن ہے۔ جب اوپر والا ان کا آنکھوں کا سامنے دکھائی دیتا ہے 8 8 6 بچے، لیکن آنکھوں کا سامنے ختم ہوتے ہیں، ایک بھی نہیں بچتا ہے۔ کبھی آپ 500 بلی چاہیے، 500 شیر چاہیے تو آپ کو مل ہی نہیں سکتا، لیکن آپ کو 500 بکری چاہیے، 500 گائے چاہیے تو یوں آپ کو گھنٹوں میں مل جائیں گے، کیونکہ ان کا آپ کو بہت بڑا جھنڈ دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ کیونکہ ان کا مہربان اوپر والا ہے، کیونکہ ان کو اوپر والے کے سوا دنیا میں سب ان کے دشمن ہیں۔ تو ہم اور آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، ہم مظلوم بن کے رہیے، نہ کہ ظالم بنے۔ تو ایسے آپ مثالوں سے آپ خود اپنی جگہ پہ آپ سوچ لیجئے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو اپیل کرتے ہیں ایسے پیغام کو، چھوٹوں کا پیغام کو، بڑوں کا پیغام تو ہم ٹی وی میں پتہ نہیں کتنے ہم سنتے ہیں، تو چھوٹوں کا پیغام کو آپ سن لیجئے، اس کو ضرور شیئر کرو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو گوبا علی کو، تاکہ آپ لوگ ایسے چھوٹے جڑ والے باتیں آپ سن سکتے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے ہم اپنا زندگی میں نے کیا دیکھا، کیا مصیبت اٹھایا اور کیا مصیبت کا میں نے چیلنج کیا، آج میں کہاں پہنچا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، سب کچھ ہم آپ کو بتاتے رہوں گا۔ لیکن میں ہر وقت مجھے اس یوٹیوب، فیس بک، گوگل کو میں پھر سلام کرتے ہیں کہ ہم جیسا غریبوں کا آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو آخر میں ہم آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ آپ بھی سلامت رہے، خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ان باتوں پر آپ لوگ خیال رکھیے۔ یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، پھر کسی جگہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اگر آپ کومنٹس میں میرے پاس نیٹ نہیں ہے یہاں پر، پھر بھی آپ کچھ لکھیں گے تو شاید ہم کسی سے پڑھوائیں گے، تو ہم بھی مجھے حوصلہ ملیں گے، اور آگے کن کمیوں پر، کمی تو میرے ویڈیو میں ہوتا ہی میں خود جانتا ہوں، زبان بھی پھسل جاتے ہیں، لیکن میں ایڈیٹنگ کبھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایڈیٹنگ کرنے کے بعد یہ اصلی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ میرے زبان نے غلط کر دیا تو میں آپ تک پہنچا ہی دیتے، اس میں آپ لوگ معاف کرنا۔ خدا حافظ۔